جو میں بات کر سکتا ہوں، میں سلمان اکرم راجہ ہوں، میں وہی بات کروں گا۔ میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں، نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں۔ میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے۔ میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں، ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں۔ میرا کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ میں جس بڑے مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس کے لیے میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو مجھے بالکل بھی کچھ وہم و گمان بھی نہیں۔ میرا ان سے کبھی کوئی زندگی میں کوئی مکالمہ، گفتگو، ٹاکرا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ انہوں نے میرے خلاف ٹویٹیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ کیوں کی ہیں، کس کے کہنے پہ کی ہیں، میں نہیں جانتا۔ کسی تضحیق کا جواب تضحیق سے تو نہیں دوں گا نا، وہ میں نہیں ہوں۔ میری ایک پرورش ہے، میرا ایک وجود ہے، میرا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے، میرا ایک پس منظر ہے، ایک تعلیم ہے۔ جو میں بات کر سکتا ہوں، میں سلمان اکرم راجہ ہوں، میں وہی بات کروں گا۔ میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں، نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں۔ میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک شیر افضل مروت کا تعلق ہے، میرا ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، اس سے ہمیں ماضی میں نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جو سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، اس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایسا وقت تھا جب ہماری پارٹی اور سعودی حکومت کے درمیان ایک ہمیں ایسی نہج پہ تھے کہ وہاں یہ بیان آنا انتہائی پارٹی کے لیے نقصان دہ تھا۔ یہ ہوا۔ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی الفاظ ادا کیے گئے، حامد خان صاحب کے حوالے سے الفاظ ادا کیے گئے، شبلی فراز کے حوالے سے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے سرکردہ پارٹی میں جس کی تصدیق نہ ہوئی ہو۔ اب یہاں یہ واقعہ ہوا، اس کے باوجود میں ان سے ملتا تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے عدالت میں، عدالت کے باہر۔ میرا کوئی ان سے نہ ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی مقابلہ ہے کسی حوالے سے۔ یہ کیس جب چل رہا تھا عدت والا، وہ ایک سٹیج تک وہ کر رہے تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیس ٹیک اوور کر لو، میں نے وہ ٹیک اوور کر لیا۔ مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کوئی کیسوں کی کمی نہیں ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا ٹرین کا کیس کرو میرا، تو میں نے وہ کیا۔ اللہ کے فضل سے وہ ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے، عدت میں بھی ہم سرخرو ہوئے۔ مجھے سائفر کے دوران کہا گیا کہ بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کرو، کہو کہ یہ کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ ہم نے وہ 2 دفعہ کیا، سائفر کو کوش کرایا۔ جیل کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، ایک بڑا کمرہ وہاں بنایا گیا، اس میں صحافیوں کو آنے کی اجازت دی گئی، خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہ فیصلہ میرا ہی حاصل کردہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کا مقدمہ میں نے لڑا پارٹی کے لیے، ہم نے ریزرو سیٹس خواتین اور اقلیتوں کی حاصل کی۔ اب مجھے ہدایت ہوئی کہ یہ ملٹری کورٹس کا مقدمہ لڑنا ہے، تو میں لڑ رہا ہوں۔ مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے۔ میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں، ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں۔ یہ ایک واقعہ یوں ہوا شیر افضل صاحب کے ساتھ کہ مذاکراتی کمیٹی میں جب خان صاحب نے ہمیں متعین کیا، مذاکرات کے دوران ہم نے ایک نشست کی، دوسری نشست کی، ہم نے بڑا واضح موقف اپنایا کہ ہم تیسری نشست سے چوتھی نشست میں نہیں آئیں گے اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اس دوران ٹی وی میں کسی پروگرام میں انہوں نے اس مذاکراتی عمل اور مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کر دی۔ کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں مجھے کہا کہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو لیٹ گئے ہیں حکومت کے سامنے، آپ تو گڑ گڑا رہے ہیں حکومت کے سامنے۔ اس کے جواب میں میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں پارٹی کا دفاع کروں اور اس عمل کا دفاع کروں جو عمران خان صاحب کے کہنے پر جاری ہوا تھا۔ میں نے اتنا کہا کہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے حوالے سے کوئی بات کرے، اور تمام واقعات کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے کہ کیوں یہ عمل جاری کیا گیا۔ اتنی ایک بات ہوئی کاشف عباسی کے پروگرام میں۔ اس کے بعد اسی دن یا اگلے دن کئی دن تواتر سے انہوں نے مجھے ٹی وی پہ باقاعدہ گالیاں دی، مجھے بدبخت کہا، مجھے غدار کہا، مجھے ایجنٹ کہا۔ اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایسی گفتگو کوئی شخص کرتا ہے اور یہ عمران خان صاحب تک پہنچی یہ تمام بات، تو اس کو ڈسپلن کے حوالے سے کچھ تو جواب دہ کرنا ہوگا نا۔ تو میرا کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ میں جس بڑے مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس کے لیے میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو مجھے بالکل بھی کچھ وہم و گمان بھی نہیں۔ میرا ان سے کبھی کوئی زندگی میں کوئی مکالمہ، گفتگو، ٹاکرا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ انہوں نے میرے خلاف ٹویٹیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ کیوں کی ہیں، کس کے کہنے پہ کی ہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے جس کی کوئی شروعات ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک بھی واقعہ نہیں کہ میرا ان کا کسی معاملے پہ کوئی تنازع ہوا ہو، کوئی بھیڑ ہوئی ہو۔ میں تو ملا ہی نہیں ان کو سالوں سے۔
تو وہ بھی ایک جو وکالت وہ کرتے تھے، کبھی کبھار عدالت میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا. ایک دن بس پتا چلا کہ وہ روز ٹی وی پہ آتی ہیں، وہ روز ٹویٹ کرتی ہیں اور مجھے ہدف بناتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ ان سے پوچھیے. اور یہ بالکل ایک طرح سے 2-3 لوگوں نے یہ کام ایک ہی وقت کرنا شروع کیا. تو یہ لوگ اس بارے میں کوئی بناتے ہیں تھیوری، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے. اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں گے کس نے کب کیا کہا، وہ آپ پہ بات واضح ہو جائے گی. تو میرا فواد چودھری سے کوئی تعلق نہ ماضی میں رہا ہے، نہ اب ہے، نہ میرا ان سے کوئی تنازع ہے. انہوں نے میری والدہ کی تذیق کی ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے را کا ایجنٹ کہا ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے از خود پچھلے چند دنوں میں کہی ہیں. مجھے کرپٹ کہا ہے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کا جواب آپ ان سے لیں کہ کس حوالے سے میں کرپٹ ہوں، یا میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہوں، یا میں را کا. دونوں کہا مجھے، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بھی کہا، را کا ایجنٹ بھی کہا. دونوں باتیں انہوں نے 2 دنوں میں کہیں. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو لغو ہیں. عمران خان صاحب تک یہ باتیں ظاہر ہے پہنچ گئیں. ان کے خاندان کی کل ان سے ملاقات ہوئی. وہ ہر بات کو جانتے ہیں. وہ بہت زیرک ایک شخصیت ہیں. وہ جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے، کون نظریے پہ ان کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، کس سے کوئی وقتی طور پہ کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کی ثواب دید ہے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ایک بڑا نظریہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ایک بڑی تحریک ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے میں اپنی جو کوشش ہے وہ کرتا رہوں.